الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل، اور یہ بریلوی حضرات کی مشہور کتاب ہے۔ دیکھو سنو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی کیسی گستاخی کرتے ہیں۔ کتاب والا لکھتا ہے صفحہ نمبر 278، یہ سبع سنابل ہے۔ کہتے ہیں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، فرمایا اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور کسی رسول نبی نے نہیں آنا۔ میرے محبوب رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی، بخاری کی روایت ہے میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ لیکن بریلوی اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اور قرآن کی بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو گے تو پھر عقیدت ظاہر ہوگی، واضح ہوگی۔ آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل کلمہ وہی ہے۔ خود اقرار بھی کرتا ہے اور کفر بھی بکتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور یہ ہے احمد رضا خان صاحب کی مشہور کتاب تمہید الایمان۔ یہاں لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ صریح بات میں تعویل نہیں سنی جائے گی جب واضح گستاخی ہو، اور ایسی صریح گستاخی ہو کہ ہر آدمی کو سمجھ آئے، اور یہ ہر آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی گستاخی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سن نوریا، مزے کی بات یہ ہے کہ تیرا احمد رضا خان حکم بھی لگاتا ہے، کہتا ہے جو آدمی یہ کہے انا رسول اللہ وہ پکا کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پکا کافر ہے۔ یہ ہے تمہید الایمان، احمد رضا خان صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 154۔ کہتا ہے جو آدمی یہ کہے کہ انا رسول اللہ وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا رسول اللہ کہے، چشتی رسول اللہ کہے، یا کسی اور کو نبی اللہ کہے، رسول اللہ کہے، وہ پکا کافر ہے۔ یہ تمہید الایمان حکم لگ گیا ہے۔ لیکن میں نوری صاحب سے بھی حکم پوچھوں گا کہ نوری صاحب اس پر حکم لگاتے جائیں۔ تیرا بانی احمد رضا خان وہ حکم لگا چکا ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی کہ انا رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور پتے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سبع سنابل بڑی معتبر کتاب ہے۔ دیکھیں، ٹھہریں، یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ احمد رضا خان کا صاحب کا مشہور فتاوی ہے۔ یہ سبع سنابل کی تعریف کرتا ہے، لکھتا ہے زبدۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی السامی سبع سنابل شریف میں، سبع سنابل شریف میں وہ جو کتاب ہے بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی۔ آہا، احمد رضا خان کہتا ہے یہ اتنی معتبر کتاب ہے
کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، نعوذ باللہ، یہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک کتاب پیش ہو جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یعنی یہ اتنی معتبر کتاب ہے، اس سے نوری صاحب بھاگ نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا انکار کریں گے پھر احمد رضا خان صاحب کا انکار کریں گے۔ اعتبار تو احمد رضا خان صاحب کی بات کا ہوگا۔ احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ سبع سنابل اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا، یہ بھی گستاخی ہے اور یہ قرآن پر بھی ڈاکہ ہے، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر بھی ڈاکہ ہے۔ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور غلام احمد قادیانی کے علاوہ اور کتنے قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ سبع سنابل والا جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے، اسی طرح سبع سنابل والا بھی کافر ہے، کیونکہ اس کو مان رہا ہے کہ اصل بات، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ادھر سبق یہ سکھلاتا ہے کہ پڑھ مریدہ، سونیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور نوری صاحب جگر پہ ہاتھ رکھ، میری کسی ایک اہل حدیث کی کتاب میں تو یہ دکھا دے کہ کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا فلانا رسول اللہ، میرے کسی اہل حدیث نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کہا، لیکن تیری کتابیں بھری پڑی ہے، تم رسول کے بھی گستاخ ہو، بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی قرآن کے بھی گستاخ، بریلوی صحابہ کی بھی گستاخ۔ صحابہ کا کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بریلوی سارے اسلام کے گستاخ، اسلام کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن سبع سنابل کیا سبق سکھلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالو اور چورو، اس چوری کو چھوڑ دو، توبہ کرو۔ اور احمد رضا خان نے مان لیا، یہ فتاوی رضویہ ہے کہ سبع سنابل بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں بار بار یہ کہوں گا کہ نوری صاحب، آپ کے احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ لگا دیا ہے کفر کا کہ جو یہ کہے انا رسول اللہ وہ کافر ہے، وہ گستاخ بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اب ایک میں دوسری گستاخی پیش کرتا ہوں، یہ فتاوی شامی ہے، اور یہ فتاوی شامی ہے بڑی معتبر کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں بریلوی قرآن کے بھی گستاخ ہیں۔ فتاوی شامی والا لکھتا ہے فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِّ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِلْإِسْتِشْفَاءِ وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا۔ سورۃ الفاتحہ کو جو کہ قرآن کی ماں ہے، ام القرآن ہے، تیری کتاب لکھتی ہے قرآن کی گستاخی کرتا ہوا کہتا ہے سورۃ الفاتحہ کو الحمد شریف کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ اور وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، یہ مفتبی قول ہے، اس پر فتویٰ ہے، سونیا اس پر تجھے حکم لگانا پڑے گا۔ میں نے 2 عبارتیں پیش کر دیں، اور لطف کی بات یہ ہے یہ شامی ہے، یہ شامی ہے، میں نے کہہ دیا ہے شامی ہے۔ آیا کان آپ کے اس وقت نہیں سن رہے تھے؟ سن نوریا۔ اب دیکھیں یہ مسلم کی شرح ہے، اس کا جگر ہلتا ہوا کہتا ہے غلام رسول سعیدی، کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرے میں ہے۔ اوہو، کس میں ہے؟ جو یہ کہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔
اور بیان ہو گیا وہ علیہ الفتویٰ، یہ مفتبی قول ہے، یہ مفتبہا قول ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بریلوی اللہ الحمدللہ مناظرہ بڑی دیر کے بعد شروع ہو چکا۔ ہم سب یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں کہ وہابیہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہیں۔ اور میرے مد مقابل کوہاٹی صاحب نے چند عبارات پیش کیں اور انہیں پیش کرنے میں خیانت سے کام لیا۔ عبارت کوئی اتنی مبہم نہیں تھی، بالکل صاف عبارت تھی، مبہم عبارت نہیں تھی، تو ان پر یہ بات عائد ہوتی تھی کہ یہ پوری بات پڑھتے۔ پوری بات انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر یہ پوری بات پڑھ دیتے تو اس کا جواب اسی کتاب میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ یقیناً کافر ہے، اس میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی آیات بشنات میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں، گستاخ یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ حوالہ پہلا پیش کیا سبا سنابل کے حوالے سے، فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا، آپ کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے۔ آپ نے خیانت کی، یہودیوں والا یہ کام کیا، آپ نے تعریف کی۔ آپ نے یہ کیا، دیکھو یہ الفاظ آگے نہیں پڑھے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ رسول اللہ نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور جب خواجہ نے فرما دیا
کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے جرت ہوئی؟ اور تو نے یہ یہودیوں والا کام کیوں کیا؟ تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑی؟ اس لیے تو نے عبارت چھوڑی کہ اس میں تیرا جھوٹ ظاہر ہو جانا تھا۔ کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد الرسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے۔ اے یہ الفاظ تو کیوں چھوڑ گیا؟ خیانت کرنا تیری مجبوری تھی، اگر تو خیانت نہ کرتا تو تیرا کام نہیں چلتا تھا۔ پھر کہا مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ اب اس میں ایک بات یہ کہ میں نے آزمایا تھا، میں نے بطور آزمائش کے تیرے امتحان کے یہ بات کہی، حقیقتاً یہ بات نہیں کہی، میں نے تیرے امتحان کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، حضور کا ادنا خادم ہوں۔ اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے۔ میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہیں گے تو پڑھ دوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، فرط محبت میں، وہ فرط محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی آنا عبدوں کا، اور فرط محبت میں، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت طاری تھی، تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی آنا ربوں کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں، اگر کہو تو پڑھ دیتا ہوں، یہ کیفیت پر ہے۔ آپ جی سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال جميعا اخبرنا عمر بن يونس قال اخبرنا اكرمة بن عمار قال اخبرنا اسحاق بن ابي طلحة قال اخبرنا انس بن مالك وهو ام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب عليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فايس منها فاتى شجرة فاستاج في ظلها قد ايس من راحلته فبينه وكذلك اذ هو قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح، پھر اس نے شدت فرحت سے کہا اللہم انت عبدی وانا ربوں کا، اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ غلطی شدت فرحت سے کی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا، اور پھر یہ بھی سن لے او کوٹی، یہ بھی سن لے، یہ دیکھ کون ہے، یہ دیکھ کون ہے، نواب صدیق حسن خان پوپالی، جن کو وہابی اپنا مجدد کہتے ہیں، اپنی کتاب التاج المکلل میں علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، سبسنا باللہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری صاحب ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دیکھیں کیفیت آ رہی تھی،
آپ اس میں یہ دکھا دیں کہ اس کیفیت میں وہ بے اختیار تھا، یہ بے اختیاری کے الفاظ دکھا دیں نوری کہ وہ بے اختیاری کی حالت میں نکلے ہیں. مثلا خواب میں نکل جائے، خواب میں کوئی زنا کرتا ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں. یہاں صرف کیفیت کے الفاظ ہیں، بے اختیاری کے الفاظ نہیں. آگے کہتا ہے کہ کلمہ وہی ہے، اگر کیفیت ہے اور کیفیت میں بات نہیں مانی جاتی تو پھر اس کی یہ بات بھی نہ مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بات بھی اس کی غلط تھی، یہ نہ مانو کیونکہ کیفیت کی حالت میں کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول کے غلام تھے یا کہ نہیں تھے؟ تھے ہی نا. آیا کسی صحابی نے کسی کو یہ آزمایا ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ یہ آزمایا ہے؟ اور کسی صحابی نے نہیں آزمایا. کسی صحابی نے کسی کو یہ آزمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ، علی رسول اللہ، عثمان رسول اللہ؟ کہتے غلام ایسا ہونا چاہیے جو کلمہ صرف یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں تعویل نہیں سنی جائے گی، یہ صریح کفر ہے. احمد رضا خان کہتا ہے جس میں کوئی تعویل ہی نہ ہو سکے. نوری صاحب اپنے بابے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور اپنے بابی کی مان جو یہ کہے انا رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ گستاخ رسول ہے. آج میں یہ ثابت کروں گا اور ثابت ہو گیا ہے کہ بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ. اس کے علاوہ کنٹرول کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کیفیت میں یہ الفاظ دکھا دیں کہ یہ کیفیت بے اختیاری تھی، اس کا اختیار نہیں تھا، یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے. نوری صاحب آپ کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی، اردو بھی سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ وہ جو صحابی نے فرمایا کہ تو میرا بندہ ہے اے رب اور میں تیرا بندہ ہوں، وہاں چونکہ صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول، فرق یعنی وہ ایسی فرقہ تھی کہ وہ بے اختیاری تھی، وہ بے اختیاری ہے، یعنی شدت خوشی میں ایسے آ گئے کہ بے اختیار ہو کر یہ کلمہ نکل گیا. اور اگر یہ با اختیار ہو کر ہوتا سارے اس پر فتویٰ لگاتے، لیکن اس صحابی پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. فی شدت الفرح، وہ فرحہ، وہ خوشی کیسی تھی کہ وہ جو ہے وہ بے اختیاری تھی. یہاں بے اختیاری کا لفظ دکھا دو. اس کے علاوہ میں نے دوسری عبارت گستاخی کی پیش کی، ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی، اور انشاءاللہ ایسی عبارت نوری مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کر سکتا جس میں گستاخی ہو. یہ غلام رسول سعیدی صاحب مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرہ میں ہے جو پیشاب کے ساتھ لکھتا ہے. اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہوا کہ اس عمل سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا اس سے بہتر ہے. یعنی اگر ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ میں سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھتا ہوں اور مجھے شفا مل جائے گی، پھر بھی نہیں لکھنی چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے. لیکن فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے. یہ غلام رسولی صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے. وہاں تمہارے بڑے نے مان لیا ہے کہ انا رسول اللہ یا کوئی چشتی رسول اللہ، یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. نوری صاحب کی تعویل قابل قبول نہیں ہے. احمد رضا خان نے فتویٰ لگا دیا ہے، تیری تعویل کا کوئی اعتبار نہیں. نوری صاحب سبع سنابل میں یہ نکالیں، یہ دکھائیں کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ بے اختیاری تھی، وہ اختیار میں نہیں تھی. اور آگے جو کہہ دے کہ اصل کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی تو کیفیت کی حالت میں تھا، پھر وہ کلمہ بھی نہ مانو اور انکار کرو۔ تمہارا کام ہے انکار کرنا، اور تمہارا کام ہے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلنا، اور تمہارا کام ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ یاری لگانا۔ اور یہ کیسی بھی اختیاری تھی، بیعت کر رہا ہے اور کہتا میں بیعت کرتا ہوں، تو وہ ہوش میں تھا نا، وہ ہوش میں تھا، سارے ہوش اس کے صحیح ٹھکانے پر تھے، سارا کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ پھر عقیدت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کلمہ سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب نبی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن بریلوی گستاخی کرتا ہوا اللہ کا بھی، رسول کی بھی، قرآن کی بھی، ساری شریعت کی، کہ پڑھ مریدہ پڑھ، اور پڑھ مریدہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے آیا یہ تعلیم سکھائی ہے کہ تم یہ آزمایا کرو، ابو بکر آزمایا کرو، کہا کرو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ، یہ آزمانا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، اور بریلوی صحابہ کے بھی گستاخ، اولیاء اللہ کے بھی گستاخ، قرآن کے بھی گستاخ، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ، اللہ کے بھی گستاخ، ساری شریعت کے گستاخ، اور بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے۔ اور ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی، میں نے پیش کر دی ہے اور جواب بھی نہیں دیا، اور جواب قیامت تک نہیں دے سکتا۔ مرد جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے دو عبارتیں پیش کر دی، اب قرآن جب نیچے گر جائے تم جو ہے نا چومتے ہو، سینے کے ساتھ لگاتے ہو، اور تم قرآن جو ہے نا فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھتے ہو، اور توبہ کرو، توبہ کر، اور نوریہ توبہ کر، یہ کفر ہے۔ اور تیرا جگر کیسا جگر ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو، الحمد شریف کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ میں خون کی طرف نہیں آتا، خون یہ ایک چھوٹا نجس ہے، اور پیشاب کی وجہ سے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ علم غیب نہیں، یہ وحی کے ذریعے سے ہے۔ ایک کو پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور تیرا فقیہ لکھتا ہے، اور تیری فتاوی شامی لکھتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھ۔ اور نوریہ کوئی انصاف کر، انصاف کر، اب یہودیت کا راستہ اختیار نہ کر، مسلمان بن جا۔ تو ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی گستاخ، بریلوی قرآن کے گستاخ، بریلوی اللہ کے نبی کو گستاخ، بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ، اور بریلوی سارے اسلام کے گستاخ۔ اسلام، قرآن، صحابہ، اللہ کے نبی مجھے کلمہ سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا حصہ، محمد الرسول اللہ بھی قرآن کا حصہ۔ لیکن تیری کتاب کہتی ہے عقیدت یہ ہے اور محبت یہ ہے کہ پڑھ، اور مریدہ پڑھ، ہوش اس کے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور نوری صاحب چشتی رسول اللہ، تم کہتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں، اور محبت رسول یہ ہے کہ پڑھ، نوری صاحب پڑھ، اور کوئی کلمہ نہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کہ قرآن نے کہا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا۔ پھر رحمان الرحیم، الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کوہاٹی میری پیش کردہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا جواب دے نہیں سکا۔ اس میں کیا الفاظ تھے؟ من شدت الفرح، اور یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ
نہیں لگایا گیا تھا، اور جنہیں آپ سعودیہ کے ریال سمجھ کر کھا گئے تھے، جو آپ نے